مریم سے یک نسبت عیسیٰ حض سے نسبت حض نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی کانفرنس سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے معنون ہے، ان کے نام سے منسوب ہے. آپ کا اسم گرامی آپ کو معلوم ہے فاطمہ ہے. مسند دیلمی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور مستدرک حاکم میں امام حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، اور آپ اندازہ کریں کہ نام پیدائش کے وقت رکھا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا وحجبہا عن النار. فاطمہ فتمن سے نکلا ہے یہ لفظ. اس کا مطلب ہے روک بن جانا، ڈال بن جانا، روک لینا. تو فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی آگ سے، اور ایک روایت میں ہے ان سے سچی محبت کرنے والوں اور ان کی سچی پیروی کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روک لیا ہے، محفوظ کر لیا. آپ کا لقب بطول ہے. بطول کا لفظ عربی زبان میں باطلن سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے قاطعہ و ابانہ. قرآن مجید کا یہ لفظ اور یہ آیت اسی سے ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور اے بندے اللہ کا نام جپ، اللہ کا ذکر کر اس کے نام کا، اور ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جا. یہ تبتل کا معنی ہے، تبتل اور تبتیل کا. تو یہ تبتل اور تبتیل بھی باطلا سے نکلا ہے، اسی سے بطول نکلا ہے. تو اس کا معنی ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ عبادت گزاری میں آپ فنا فی اللہ تھیں، اور توجہ اللہ میں کامل تھیں، اور تفرغ اللہ اور تبتل اللہ میں اس مقام پر تھیں کہ وہ دنیا کی ہر رغبت اور ہر چاہت اور ہر خواہش سے مکمل طور پہ کٹ کر قلباً و روحاً اللہ کی ہو گئی تھی. تو ان کا کاملاً اللہ کی طرف جو رجوع تھا اور تعلق تھا اور ربط تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے دل ہر ایک محبت اور چاہت اور رغبت جو غیر کی ہے اس سے خالی ہو گیا تھا. تو آپ کی اس شان استغنا اور شان روحانیت کے باعث آپ کو لقب بطول عطا کیا گیا. تیسرا ٹائٹل آپ کا زہرا ہے، تو میں نے چاہا کہ نام کا تجزیہ کر دیں. فاطمہ البطول الزہرا. تو زہرا پھول کو کہتے ہیں، تو اس لیے کہا گیا لأنہا زہرۃ المصطفیٰ، کہ آپ حضور علیہ السلام کا پھول ہیں، بلکہ گلشن مصطفیٰ ہیں. پھول ہی نہیں ہیں، حضور کا گلشن ہے، اور آقا علیہ السلام کے سب پھول اسی گلشن سے پیدا ہوئے ہیں. اب میں آپ کی حیات طیبہ کے چند ایسے گوشوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کا تعلق آپ کی اور ہماری زندگی کی تربیت کے ساتھ اور اصلاح کے ساتھ ہے، اور ان کی حیات طیبہ کے عملی گوشے. اور اختتام پر میں صرف ایک حدیث کی شرح کروں گا تاکہ گفتگو میں
دونوں طرح کا جو ذوق ہے اور ضرورت ہے پوری ہو جائے۔ سیدہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق، اور جو قول مختار ہے زیادہ مقبول روایت، اس کے مطابق اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس سال آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یعنی آپ کی بعثت ہوئی، اس کے سال بعد، یعنی آپ کی عمر مبارک جب 41 برس تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت اس سال ہوئی۔ اور اس سے مختلف اور بھی اقوال سن ولادت کے بارے میں ہیں، مگر بنیادی طور پہ یہ 2 قول ہیں۔ اس لحاظ سے جو بات اخذ کرنا چاہتا ہوں، پہلا نقطہ وہ یہ، خواہ آپ اعلان نبوت سے 5 برس پہلے تولد پذیر ہوئی، خواہ اعلان نبوت کے پہلے سال میں آپ کی ولادت ہوئی، دونوں صورتوں میں ایک بات طے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جو مصائب و آلام کے پہاڑ، کٹھن مرحلوں کا دور ہے، مخالفتوں کا دور ہے، عزیمتوں کا دور ہے، سازشوں کا دور ہے، مزاحمتوں کا دور ہے، رکاوٹوں کا دور ہے، تہمتوں کا دور ہے، آقا علیہ السلام پر حملوں کا دور ہے۔ یہ جو پورا پیریڈ ہے وہ سارا پیریڈ آپ کے بچپن نے دیکھا ہے۔ اس سے میں آپ کی طبع میں، شخصیت میں ان بلٹ صبر، استقامت اور شجاعت کو ڈیولپ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پیدا ہوئی ہیں اور آنکھ کھولی ہے اس ماحول میں کہ جب مخالفتیں ہی مخالفتیں تھیں، تو پھر مخالفتوں میں آنکھ کھولنے والا بچہ نڈر ہو جاتا ہے، وہ اس میں خوف اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رہتا، اور جس کی پرورش اس ماحول میں ہوئی ہو، اور تو پھر وہ اپنے حسین کو پال کر بڑی آسانی سے اس کا حوصلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کربلا کو بھی روانہ کر دے۔ یہ ایک ان بلٹ خوبی تھی، اور اسی میں یہ صحیح بخاری میں جو واقعہ آیا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا، آپ کی عمر مبارک کوئی 5 برس کے قریب تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ کے وقت۔ آپ سین کعبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں، معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے۔ تو قریش جمع تھے، مخالفین، ابو جہل ایک پوری مجلس جمع کے بیٹھا تھا اور طعنہ زنی کر رہا تھا اور لغو گوئی کر رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں تشریف لے گئے تو ایک قبیلے نے بہت بڑی قربانی کی تھی اپنے مذہب کے مطابق، تو اس کی اوجڑی منگوا کے تو آقا علیہ السلام کے اوپر کندھوں پر پشت مبارک پہ رکھ دی، خاصی وزنی۔ اب دشمن ارد گرد کھڑے ہیں، ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں، طعنہ زنی کر رہے ہیں اور اونچا اونچا ہنس رہے ہیں۔ اوجڑی بڑی وزنی آقا کی پشت مبارک پہ رکھ دی گئی ہے، اور اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اور اس وقت موجود نہیں۔ 5 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دوڑتی ہوئی سین کعبہ میں آئیں اور اس عمر میں اتنی وزنی اوجڑی اٹھا کے نیچے پھینکی اور کفار اور مشرکین کا اپنی زباں کے ساتھ مقابلہ کیا، گری اور گھبرائی نہیں۔ ماؤں کے لیے اور والدین کے لیے خاص پہلو ہے کہ تربیت وہی کام آتی ہے جو بچپن میں ہو جائے، بس اس کے بعد صرف رونا دھونا ہے۔ یہ میں نے ایک نصیحت کا جملہ بول دیا، بات صرف شکوہ ہی شکوہ ہے اور رونا دھونا ہے۔ تربیت وہی کام آئے گی جو بچپن سے کر لی جائے۔ ایک سٹیج آتی ہے جب شخصیت ڈیولپ ہو کے پختہ ہو جاتی، پھر آپ اس کو اتنا بدل نہیں سکتے جتنا بدلنا چاہتے ہیں۔ مٹی جب کچی ہوتی ہے تو کمہار اسے جس طرح کا برتن میں ڈالنا چاہے ڈال لیتا ہے، جب وہ پک جاتی ہے اور برتن ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹوٹ تو سکتا ہے، ڈل نہیں سکتا۔ بچپن میں ہماری شخصیت اور کردار اور ہماری طبیعت اور مزاج کی کچی مٹی ہوتی ہے۔ ماں باپ کمہار کی طرح ہوتے ہیں، وہ جس طرح ڈھالنا چاہیں گنجائش ہوتی ہے کہ ڈال لیں، اور اگر وہ وقت لاڈ میں برباد ہو جائے اور بچے جوان ہو جائیں اور بگڑ جائیں تو پھر مشکلات ہوتی ہیں۔
یہ میں نے پہلی چیز اس میں سے ڈیرائیو کی آپ کے لیے۔ پھر آپ نے اسی عمر میں دیکھا کہ آپ کی عمر مبارک 7-8 سال کی تھی یا 10-12 سال کی تھی، نوعمری تھی، جب دوسری مشکل، بہت بڑی مشکل آپ کی حیات مبارکہ میں آئی ہے، اور وہ شیب ابی طالب کی 3 سالہ قید تھی۔ اس 7 سے 10 سال کی عمر مبارک کے عرصہ میں آپ نے 3 سال شیب ابی طالب پہاڑوں کی گھاٹی میں اپنے بابا حضور کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ قید کاٹی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پورے قبیلے، خاندان کے ساتھ، اور کفار اور مشرکین نے، قریش نے ایک ایگریمنٹ لکھ کر حضور علیہ السلام کے خلاف سوشل بائیکاٹس پر کچھ آرٹیکلز بنا کر کعبۃ اللہ میں نصب کر دیا تھا، لٹکا دیا تھا، اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی لین دین اور ملاقات تک بھی کر سکے۔ تو 3 سال اس گھاٹی میں آپ نے قید و بند کی صحبت گزاری، اور سیدہ کائنات کی پرورش اس ماحول میں ہوئی۔ اس کے بعد جو ایک اور چیز بڑی اہم توجہ طلب، وہ یہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ہر موقع پہ ساتھ رکھتے۔ یہ تربیت کا ایک اور پہلو تھا۔ بچوں کو، بچیوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو ہر موقع پر بچپن سے ہی ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ تربیت کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جہاں دین سیکھنے کی جگہ ہے، جہاں تربیت ہے، جہاں کچھ فیض ملنا ہے، رشد و ہدایت ملنی ہے، تعلیم و تربیت کا کچھ خیرات نصیب ہوگی، وہاں تو خود چلے جاتے ہیں۔ اول تو ہمارا شعار، قومی شعار یہ ہے کہ صرف مرد جاتا ہے، عورت کا بھی حق نہیں، عورت صرف روٹیاں پکائے گی، بریانیاں بنائے گی، کھانے بنائے گی اور خاندان کو کھلائے گی۔ پہلے ناشتہ، اس سے فارغ ہو کر پھر لنچ، اس سے فارغ ہو کر پھر ڈنر، اور پھر اس کے بعد سارے معاملات کرے گی عورت کا۔ ہم نے یہ منصب بنا دیا ہے، اور یہ سارا منصب شریعت محمدی اور سنت محمدی کے خلاف ہے۔ مگر افسوس یہ کہ کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ ہم مرد جائیں گے، عورتوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ بھی جائیں۔ انگلینڈ، یورپ، اسپین میں کئی ملکوں میں یہ واقعہ ہوا۔ مجھے خواتین نے لکھ کے شکایت کی کہ جب اجتماع ہوتے ہیں جہاں دین سیکھنا ہے تو ہمارے شوہر کہتے ہیں کہ وہاں پردہ ہے، پردے کی وجہ سے نہیں لے جاتے۔ تو میں نے ان سے کہا، خطاب میں کہا، میں نے کہا جہاں ان کو بھیجتے ہو وہاں پردے کا کوئی وجود بھی کبھی نظر آیا ہے؟ میلوں میں جاتی ہیں، مارکیٹس میں جاتی ہیں، بزنس کرتی ہیں، جابز کرتی ہیں، شادی بیاہ، تقریبات، گیٹ ٹوگیدر، سوشل گیدرنگ، ہر جگہ جاتی ہیں۔ ایک اس جگہ نہیں جاتی جہاں دین سیکھنا ہے، وہاں پردہ آ جاتا ہے۔ اور جہاں پردے کا وجود نہیں ہوتا وہاں ہر جگہ جاتی ہیں۔ یہ جو ڈویلٹی ہے، دوہرا پن ہے کردار کا، اسے ہمیں اپنی سیرت سے ختم کرنا ہوگا۔ عورت جاب بھی کر سکتی ہے، اس کا حق ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ بزنس کر سکتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ وہ معلمہ ہے، وہ مقننہ ہے، وہ جج ہے، وہ امبیسڈر ہے، وہ نمائندہ ہے، وہ سوسائٹی کی لیڈر ہے، وہ محدثہ ہے، محدث ہوئی ہیں عورتیں، وہ اسکالر ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اس کی گود یونیورسٹی ہے، بچوں کی پرورش گاہ ہے۔ تو جس کے ہاتھوں نسل تیار ہونی ہے، اگر اس کو موقع اپنی پراپر تعلیم اور تربیت کا نہ ملا تو نسل کیسے تیار ہوگی؟ موسٹلی مرد تو صبح سے رات تک اپنے بزنس، کاروبار اور معاش کمانے میں مصروف رہتے ہیں۔ گھر کس کے پاس ہوتا ہے؟ مرد کا تو دخل ہی کم ہے، صبح سے شام تک تو سارا دن تو وہ جاب پہ یا بزنس پہ گزارتا ہے۔ گھر پورا تو ماں کے ہاتھ میں ہے، بیٹی کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس نے گھر سنوارنا ہے، جس نے نسل کو سنوارنا ہے، جس نے سوسائٹی کو سنوارنا ہے، اس کے لیے تعلیم و تربیت کے مواقع کم ہوں تو حیف ہوگا اس سوسائٹی پر۔ تو خواتین کی تعلیم کے لیے بجٹ کئی گنا زیادہ کیا جانا چاہیے، اور ان کی تربیت کے مواقع کہیں زیادہ ہونے چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور کی سنت سے
کہ آپ کی عمر مبارک 3-4 سال تھی جب آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین کہ سب سے پہلے دعوت اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں. دعوت، اس سے ایک فلسفہ ڈیولپ ہوتا ہے دین کا کہ دعوت، تبلیغ، تربیت، اس کی ابتدا فیملی سے ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ابتدا ریموٹ جگہ سے ہوتی ہے اور فیملی کا وقت زندگی میں مبلغ اور عالم صاحب کی زندگی میں نہیں آتا. وہ چراغ تلے اندھیرا رہتا ہے. حکم ہوا کہ ابتدا دعوت کی اپنی فیملی سے کریں. تو حضور علیہ السلام نے کل قریش کو کوہ صفا پہ جمع کیا. یہ بھی مشہور واقعہ آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے. میں اس میں سے صرف ایک نقطہ ریلیونٹ جو آج سے ہے وہ لے رہا ہوں. تو جب سارے قریش اور خاندان کو جمع کیا دعوت اسلام کی اور توحید کی دینے کے لیے، تو 3-4 سال عمر تھی سیدہ فاطمہ کی. اس کو اٹھا کر حضور علیہ السلام اس پہلے اجتماع میں کوہ صفا پر لے کر گئے تھے. اس کو اٹھایا ہوا تھا ان کو ساتھ. حالانکہ خطاب کرنے جا رہے ہیں، دعوت دینے جا رہے ہیں، اور دعوت دے رہے ہیں مخالفین کو، قریش کو، دشمنوں کو. خدا جانے ان کا رد عمل کیا ہو. اور پہاڑ پر کھڑے ہو کے دعوت دینی ہے، مجمع عام ہے. 3-4 سال کی بیٹی کو تو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور گھر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ موجود ہیں. اس وقت وہ حیات تھی، گھر چھوڑ جاتے، مگر نہیں. چونکہ ابھی اس عمر میں آ گئی تھی کہ سنتی تھی، سمجھتی تھی. کم از کم ویژول امپیکٹ ہوتا ہے، ویژول امپیکٹ ہوتا ہے. اس سے جو پرسنالٹی ہے اس کے اوپر سائیکولوجیکل ایک اثر جاتا ہے. اس کو بھی مس نہیں کیا، تاکہ اس عمر میں نقش جو ہو جاتی ہے بات وہ ساری زندگی نہیں بھولتی. تو اس اجتماع میں بھی دعوت کے موقع پر اٹھا کے ساتھ لے گئے. اور جب آپ ایک ایک کا نام لے کے بتا رہے تھے کہ اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو سنوار لو، تو سب کو متوجہ کرنے کے لیے اس ایڈریس میں پھر سیدہ فاطمہ کا بھی نام لیا. یہ بنیادی جو نقطہ اس میں سے وہ یہ ہوا کہ اس عمر سے انگلی پکڑ کے بچوں کو تربیت کے لیے ساتھ لے کے چل پڑنا چاہیے. اور یہ بچپن کے لیے سیدہ فاطمہ کی سنت ہے، اور بچوں کو تربیت دینے کے باب میں تاجدار کائنات کی سنت ہے. اور پھر بہت کم کتب میں آیا ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ بات درج نہیں. اتنا کم آیا ہے کتابوں میں کہ شاید آپ میں سے کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے پہلے کہیں پڑھا ہے یا سنا ہے. بعض چیزیں اتنی قلیل روایت ہوئی ہیں، ہوتی حقیقتیں ہیں. جس رات معراج نصیب ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 9, 10, 12 برس کے لگ بھگ تھی. تو جس مکان میں آقا علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، آرام فرما تھے، اس رات بھی سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. معراج کی شب آپ کے ساتھ تھی. جب جبرائیل امین آئے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ معراج کی شب سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھولا ہے. اور آپ نے پوچھا کون؟ تو آگے سے جواب آیا کہ جبرائیل آیا ہوں، براق لے کر. اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، حضور سے ملنا چاہتا ہے، اللہ ملاقات کے لیے بلایا ہے. تو سیدہ کائنات نے جا کے خبر دی ہے. پھر جبرائیل امین آئے اور باقی واقعہ معراج پیش آئے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس طرح آقا علیہ السلام انہیں اپنی قربت و صحبت میں رکھتے. اس سے یہ پوائنٹ اخذ کر رہا ہوں کہ کتنی قربت و صحبت میں رکھتے تھے. تربیت صحبت سے ہوتی ہے، قربت سے ہوتی ہے. والدین بالعموم بچوں پر جو مذہبی طبیعت کے والدین ہیں، ریلیجس مائنڈڈ مذہبی طبیعت کے لوگ، وہ بچوں پر ایسا روب ڈالنے کا ایک مزاج اور طبیعت یا رجحان رکھتے ہیں تاکہ بچے خوف زدہ رہیں. یہ خوف زدگی کا کوئی تصور اولاد کے لیے اسلام میں نہیں ہے، حضور کی سنت میں نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ قربت اور صحبت میں رکھ کے انہیں اپنائیت دی جائے، اتنی شفقت اور پیار دیا جائے کہ وہ پیار کے اندر ہی خوف ہو. اور محبت میں جو خوف ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے. یہ ایک الگ باب ہے.
خوف اور خشیت کی جو کیفیت محبت میں ہے وہ وحشت والے خوف میں نہیں ہے، مگر قربت اور صحبت میں رکھیں، پیار دیں، محبت دیں اور اس طریق سے تربیت کریں۔ اگر خوف زدگی کی کیفیت پیدا کریں گے تو بچے آپ سے دور ہو جائیں گے، فاصلہ ہو جائے گا، وہ دور ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، پھر آپ کے سامنے ڈر کے مارے وہ سب سمیٹ سموٹ کے سیٹ ہو کے آ جائیں گے، اور آپ کے جانے کی دیر ہے تو سب الحمدللہ پھر اپنی پراپر جگہ پہ واپس سب کو چلا جائے گا۔ تو یہ پھر دھوکہ دہی شروع ہو جائے گی، دھوکہ دہی شروع ہو جائے گی۔ اگر پیار، نرمی، محبت اور شفقت اس ماحول میں قربت میں تربیت دیں گے تو دوہرا پن نہیں ہوگا، چھپے ظاہر باطن سب کچھ ایک کردار رہے گا۔ یہ تربیت کا عالم تھا، اور ایک لمحہ بھی آقا علیہ السلام انہیں اپنے آپ سے جدا نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت صرف آیا اور وہ سفر ہجرت تھا، اس میں آقا علیہ السلام ان کو ساتھ نہیں لے جا سکے ہجرت کی راہ میں، مگر وہاں پہنچ کر آپ نے زید بن حارثہ کو بھیجا اور حضرت ابو رافع کو بھیجا، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ آلریڈی یہاں تھے، اونٹ بھیجے، اور مولا علی المرتضیٰ کی قیادت میں ایک قافلہ تھا، اس میں 4 فواتم روانہ ہوئیں، 4 فاطمائیں اس قافلے میں چلی، فواتم کہتے ہیں اس کو، 4 فاطمائیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا، اور دوسری کون؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد، حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ، یعنی آپ کی دادی جان، وہ بھی فاطمہ۔ تیسری فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب، وہ بھی فاطمہ، اور چوتھی فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب، ایک ہی خاندان کی 4 فاطمہ۔ پھر حضرت ام کلثوم آپ کی ہمشیرہ، اور رقیہ آپ کی ہمشیرہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام ایمن اور ان کے بیٹے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کی بہو ام رومان، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن حضرت اسماء اور حضرت اسامہ۔ یہ قافلہ تھا جو مولا علی المرتضیٰ کی قیادت میں پھر بعد میں حضور کے پیچھے گیا، اور آقا علیہ السلام اس وقت تک قباء سے شہر مدینہ میں نہیں گئے جب تک فاطمہ نہیں پہنچ گئی۔ سیدہ کا سارا قافلہ پہنچا، آپ 17 دن وہاں مقیم رہے، جب قافلہ پہنچا ان کو ریسیو کر کے تو ملا کے پھر 2 میل کا فاصلہ تھا قباء کی بستی اور مدینہ کی بستی میں، پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر واقعات آئے ہیں، ہر غزوہ میں آپ ساتھ جاتی، اب یہ دوسرا اینگل ہے، جہاد کی پوری زندگی میں ساتھ شریک رہی، ہر غزوہ میں ساتھ ہوتی، غزوہ بدر میں ساتھ تھی، واپسی ہوئی تو اس دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اور حضور علیہ السلام کی شہزادی حضرت رقیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہمشیرہ، ان کا وصال ہو گیا تھا اور تدفین ہو گئی تھی۔ جب پلٹی سیدھی ان کی قبر پہ گئیں اور رونے لگ گئیں، اور طبقات ابن سعد میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنا کپڑا لے کر سیدہ فاطمہ کے آنسو پوچھ رہے تھے۔ میں نے وہ جو روحانی عظمت اور فضیلت کی دیگر باتیں ساری چھوڑ دی ہیں، وہ الگ موضوع ہے، میں نے اور اینگلز لیے ہیں، وہ میری کتاب جن کا ذکر علامہ کراروی صاحب نے فرمایا الدرۃ البیضاء، تو اس میں آپ پڑھیں، احادیث ترجمے کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے فضائل کا جو دوسرا اینگل ہے عظمت کا وہ اس میں ہے۔ اس لیے میں شادی کی فضیلت کی بات نہیں کی کہ شادی کا امر اوپر ہوا تھا اور امر الہی سے سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے عقد ہوا، شادی ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اب کوئی گھر لے لو نا فاطمہ کے لیے، چھوٹا سا انڈیپینڈنٹ، تاکہ رہو۔ اس سے جو بات میں اخذ کرتا ہوں، اور صرف اس سے نہیں، علاوہ اس کے شرعی اصول ہیں، وہ یہ کہ جب بچے کی شادی ہو جائے تو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں مل جل کے ہی رہیں گے، یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ گھر دیا جائے۔ ہماری فیملیز میں بہت بڑا جو بگاڑ اور فساد ہے، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے
کہ والدین انسسٹ کرتے ہیں کہ بہو کو ادھر ہی لائیں گے، اکٹھے رکھیں گے اور ایک ہی جگہ پہ کھائیں گے اور اکٹھے رہیں گے۔ یہاں سے آگے دو زندگیاں اور لائف کے دو ازدواجی یونٹ، ان کی انڈرسٹینڈنگ جب نہیں ہوتی تو پھر فیملی کے اندر دراڑ آتی ہے اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اور کوئی تشخیص نہیں کر پاتا کہ قصور وہ بہو قصوروار ہے یا ساس، اسی گورکھ دھندے میں لگے رہتے ہیں۔ قصور اس فیصلے کا ہے جس نے حضور علیہ السلام کی سنت سے منہ موڑا ہے۔ یہ شریعت نے حق دیا ہے شادی کے بعد کہ بچی کو، بہو کو الگ گھر دیا جائے، اس کو گھر دیں، اس کو وسائل دیں، وہ پیرنٹس اور گھر والوں کے ہاتھوں کی طرف نہ تکے اپنی ضروریات کے لیے، اس کا شوہر اس کو کما کے دے، انڈیپینڈنٹ لائف ہو، پھر وہ تھوڑا فاصلہ رکھیں اور فاصلے میں قربت رکھیں، پھر محبت سے رہیں، عزت و احترام رہتا ہے، پھر فیملیز ٹوٹتی نہیں ہیں۔ ہم جو ایک ہی بنا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یکتائی کا تصور توڑ دیتا ہے اس فیملی کے یونٹ کو۔ یہ رائٹ ہے، دینا چاہیے، اللہ یہ ہے کہ خوشی سے رہیں، جب دیکھیں ہلکی سی تپش محسوس ہو رہی ہے، ٹیمپریچر معمولی سا بن رہا ہے، اس ٹیمپریچر کے بڑھنے سے پہلے الگ گھروں میں بھیج دیں۔ تو شادی کے ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ایک گھر لے لو اور آپ اور فاطمہ الگ رہو، انڈیپینڈنٹ رہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک گھر لیا، اس گھر کا جو ارینج کیا تو وہ گھر تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ اب فاصلہ کیا ہوگا، میں آپ کو ایکچوئل پوزیشن بتاتا ہوں۔ مثلا میں یہاں کھڑا ہوں، یہ سٹیج ہے، وہ آپ کی دیوار ہے، اس جگہ سے اس دیوار تک کا بھی فاصلہ نہیں تھا، ممکن ہے اس سے آدھا فاصلہ ہو۔ چھوٹی سی تو بستی تھی مدینہ، کل چھوٹی سی بستی تھی، اور آج جو مسجد نبوی کی اس وقت تعمیر ہو جانے کے بعد، نئی تعمیر کے بعد جو حدود ہیں، یہ حدود پورے اس وقت کی بستی مدینہ کے اوپر حاوی ہیں۔ اتنی بستی تھی جس میں آقا علیہ السلام آرام تشریف فرما تھے، اور جنت البقیع جو 2 قدموں کے فاصلے پر ہے وہ قبرستان تھا، اور قبرستان ہمیشہ شہر سے باہر ہوتا تھا۔ تو بستی اتنی تھی، اس بستی میں کتنا دور گھر ہوگا، آپ اس بیسک کنسیپٹ کو سمجھیں۔ جو میں نقطہ عرض کرنے والا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو اس بستی میں گھر کتنا دور ہو سکتا ہے، اتنی دوری بھی فاطمہ کی خود سے گوارا نہ تھی، محبت یہ تھی۔ تو گھر دور لے لیا۔ جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ گھر وہ لیا ہے، تو یہ عبداللہ بن عامر بھی روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن عباس بھی روایت کرتے ہیں حضرت حارثہ بن نعمان انصاری سے۔ تو آقا علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، فاطمہ ایسی سبیل نہیں ہو سکتی کہ گھر میری رہائش گاہ کے قریب لے لو تاکہ آتے جاتے تمہیں دیکھ لیا کروں۔ اب آپ کا در انور تو مسجد کے قریب تھا، دروازہ مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا، اس کی تو لوکیشن ایک بڑی اسپیشل تھی، اور وہ گھر مسجد نبوی کی دوسری سمت تھا، بس فرق اتنا تھا۔ تو مسجد نبوی بھی چھوٹی سی تھی جتنی آج ریاض الجنہ ہے، چھوٹی سی جگہ سے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت علی سے ذکر کیا، انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں، ان کے مکان متصل آپ کے ساتھ ہیں، اگر وہ ہمارے مکان کے ساتھ ایکسچینج کر لیں تو پھر ہم یہاں آ سکتے ہیں۔ عرض کی بابا جان آپ فرما دیں حارثہ بن نعمان کو، حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں، آپ فرما دیں۔ تو آقا اب یہ دوسرا اینگل بھی ہے، فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں حارثہ سے مکان مانگوں، میں نہیں کہتا۔ یہ مذہبی رہنماؤں کے لیے، مشائخ اور پیروں کے لیے، علماء کے لیے، دینی رہنماؤں کے لیے، سیاسی لیڈروں کا میں ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ تو سارا کچھ ہی ہڑپ کر کے ڈگار نہیں لیتے، ان کی بات کیا کرنی ہے، ان کے لیے تو پورے ملک ہی حلال ہیں، اور پھر چلتے رہتے ہیں ان کے معاملات، وہ تو سارا کچھ کھا جائیں تو سب حلال ہے۔ مذہبی رہنماؤں کے لیے میں بات اس وقت کر رہا ہوں چونکہ مذہبی تقریب ہے، آقا کی سنت سے سیکھیں، ماننے والوں اور پیروکاروں سے داؤ پیچ چل کے نذرانے لینا، پیسے بٹورنا، جائیدادیں لینا، یہ سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ اور جو لوگ اس طرح اہتمام کرتے ہیں اور طریقے سے وصول کرتے ہیں، کیش، کائن، مکان، جائیدادیں، پیسہ، ٹکا، تو پھر یقیناً نہ ان کی دعوت میں فیض رہتا ہے، نہ تبلیغ میں برکت رہتی ہے۔
نہ زبان میں تاثیر رہتی ہے نہ وجود میں تقویٰ رہتا ہے۔ پھر وہ دعائیں بھی قبولیت کھو دیتی ہیں، سجدے بھی اپنا فیض کھو دیتے ہیں، اس لیے کہ دل میں تو دنیا کا لالچ ہے۔ دین شخصیتوں میں اس وقت تک متمکن نہیں ہوتا جب تک دل کی بستی دنیا کی لالچ کی غلاظت سے پاک نہ ہو جائے۔ اگر دل میں دنیا، مال و دولت کا حرص، طمع اور لالچ ہے، وہ ساری زندگی سجدوں میں گزار دے، وہ سجدہ اسے اللہ کے قریب نہیں کرتا۔ بنیادی بات ہے۔ اللہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں حارثہ سے بات کروں۔ یہ بات کسی طریقے سے نکل گئی اور حضرت علی نے کہیں ذکر کر دیا ہوگا، بیان نہیں آیا حدیث میں، مگر حضرت حارثہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ آپ حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا کا گھر اپنے در دولت کے قریب چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تلاش میں ہوں کہ ایکسچینج ہو جائے ان کا گھر کسی سے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اب حدیث کے لفظ ہیں، عرض کیا انما انا و مالی للہ ولرسولہ، یا رسول اللہ مجھے حکم کیوں نہیں فرمایا؟ خدا کی قسم میں اور میرا مال اور ہم سب کی زندگیاں اور ہمارے مال و دولت ان کا مالک ہی اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ یہ تو ہمارا ہے، مال ہمارا ہے ہی نہیں، مالک ہی آپ ہیں۔ تو انہوں نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھر اچھا گھر ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ متصل ہے، تو آپ نے اس کو ایکسچینج کیا۔ حضرت علی کا فاطمہ زہرا کا لیا ہوا گھر حضرت حارثہ کو دیا اور اس کے بدلے میں ایک ہی سائز کا گھر تھا رقبے کا، یہ گھر لیا، ایکسچینج کیا۔ آقا علیہ السلام خوش ہو گئے۔ اب حارثہ بن نعمان کی ایک بڑی قربانی، ایک خدمت آقا کے قلب اطہر میں خوشی پیدا کرنے کی ہو گئی، خوشی کا باعث بن گئے، حضور خوش ہو گئے۔ نتیجہ کیا تھا کہ پھر ہر روز چاہتے یہ تھے آقا علیہ السلام کہ ہر روز نماز فجر کے لیے نکلتے اور پھر ان کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلوا دیا، کہا فاطمہ کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی کے سین میں کھلے۔ جب گزرتے اپنے گھر سے تو وہ دروازہ سامنے پڑتا، اس دروازے کے سامنے رک کر ہر روز نماز فجر کے بعد بآواز بلند کہتے الصلاۃ یا اہل بیت محمد، الصلاۃ یا اہل بیت محمد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت محمد نماز کا وقت ہو گیا۔ بس یہ آواز دے کے جگا کے ہر روز جاتے تھے اور پھر یہ آیت پڑھ دیتے جو اہل بیت اطہار کی طہارت اور عصمت کی شان میں اتری ہے، جس نے چادر تطہیر عطا کی ان کو۔ اب یہ آقا کی خوشی تھی اور آتے جاتے جھانک کے دیکھ لیتے اور پوچھ لیتے فاطمہ کیا حال ہے؟ بھی حسن حسین کے رونے کی آواز آ جاتی، بغیر پروگرام اطلاع کے اندر چلے جاتے میرا حسین کیوں رو رہا ہے، حسن کی اٹھا لیتے۔ بھائی یہی خوشی تھی، یہی چاہتے تھے کہ مجھے یہ سہولت مل جائے اور یہ فراہم کر دی حارثہ بن نعمان نے۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے مکان کے صلے میں مکان دیا تھا، احسان تو کسی کا نہیں لیتے، مکان کے بدلے میں مکان دیا، مگر ایکسچینج آف ہاؤسز کے ساتھ ایک خوشی بھی تو ملی تھی نا، اس کا بدلہ بھی نہیں دیا تھا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مکان کے بدلے میں مکان دے دیا، یہ تو ایکسچینج ہو گیا۔ اب اس تبدیلی مکان سے جو دل کو خوشی ہوئی تھی کہ فاطمہ قریب آ گئی تھی سلام اللہ علیہ، اب اس خوشی کا بدلہ بھی دینا چاہتے تھے۔ وہ کیا دیا کہ عبداللہ بن عامر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل امین بیٹھے، حضرت حارثہ بن نعمان باہر سے آئے، قریب آئے تو انہوں نے سلام عرض کیا، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ قریب ہوئے مگر جھجک کی وجہ سے سلام نہیں کہا۔ یہ چیزیں بیان میں ہوتی ہیں، مین سبسٹنس کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہیں۔ قریب آئے، سلام کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا حارثہ بعد میں تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ کون شخص بیٹھا تھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا جبرائیل امین بیٹھے تھے۔ تو وہ کان میں کوئی گفتگو سرگوشی کر آہستہ آہستہ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ وہ بھی طالب دیدار رہتے تھے، آتے تو اللہ کا حکم وہی لے کر آتے تھے،
آتے اللہ کے حکم سے تھے، جاتے اپنی مرضی سے تھے۔ جب دیدار مصطفیٰ کی پیاس بجھ جاتی تب جاتے۔ تو فرمایا جبرائیل تھے، اور تمہیں معلوم ہے حارثہ جبرائیل نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ وہ بدلہ دیا خوشی کا۔ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں معلوم۔ فرمایا جبرائیل نے تمہارے بارے میں کہا انہ من الثمانین، یہ حارثہ بن نعمان ان 80 افراد میں سے ہے، بس اتنا فرما دیا، یہ ان 80 افراد میں سے ہے۔ پوچھا حضور علیہ السلام نے جبرائیل وہ 80 افراد کون سے ہیں جن کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ جب فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوگا اور 12,000 کا لشکر ہوگا اسلام کا، اور ادھر سے صرف ایک لشکر باقی قبائل کے علاوہ ایک مین لشکر لڑنے والا، وہ 40,000 مسلح جوانوں کا ہوگا، اور پھر ارد گرد کے اور قبائل بھی ان کے ساتھ ملیں گے، تو اس وقت وہ جب انتہائی سخت حملہ کریں گے تو پورے لشکر میں غزوہ احد کی طرح بگدڑ مچ جائے گی، اور ایک لمحے کے لیے غزوہ حنین میں کفار مار کا سر کر لیں گے، اور سارے لشکر اسلام کے سپاہی منتشر ہو جائیں گے، کچھ سمجھ کسی کو نہیں آئے گی کہ کیا ہو گیا، دائیں بائیں منتشر ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ صرف 80 صحابہ آپ کے ارد گرد آپ کا دامن تھام کر آپ کے دفاع میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد آپ آواز دیں گے تو پلٹ کے سارے آ جائیں گے، وہ جو 80 صحابہ اس آخری لمحے بھی آپ کے ارد گرد دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے، حارثہ بن نعمان کو ان میں شامل کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ پھر صرف یہی نہیں، پھر حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام یہ ایک صلہ دیا، اور پھر یہ دنیا کا صلہ تھا، آخرت میں صلہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا اور میں نے قرآن مجید کی قرات سنی، جنت میں قرآن مجید کی تلاوت قرات سنی، اور میں نے پوچھا جبرائیل یہ قاری جنت کون ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حارثہ بن نعمان ہے۔ یہ جو حضرت فاطمہ کا گھر حضور کو قریب لا کر حضور کو خوش کیا تھا، اس کے صلے میں دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ سو اس طرح سیدہ کائنات پھر آپ کے ساتھ غزوہ خندق میں بھی شریک ہوئی، کھانا بنا کے لائی، کھلاتی تھی، سفر حدیبیہ میں بھی شریک تھی، فتح مکہ کے سفر میں بھی شریک تھی، جب حوازن اور ثقیف کے قبائل کے ساتھ غزوات تھے ان میں بھی شریک تھی، اور حجت الوداع کے سفر میں بھی شریک تھی، اور جب آقا علیہ السلام نے مالا اعلیٰ کو سفر فرمایا تو تب بھی آپ ہی کا دست اقدس حضور کے سینہ اقدس کے تھے۔ یہ بیان تھا جو میں نے چند گوشے آپ کی سیرت طیبہ کے پیش کیے، اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی نے عبادت گزاری اور پرہیزگاری کا ماڈل دیکھنا ہو تو اس میں بھی رول ماڈل سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ کسی نے صبر، توکل اور مصائب و آلام کے اندر استغنا کا ماڈل دیکھنا ہو تو وہ نمونہ کامل بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ کسی نے استقامت اور شجاعت کا ماڈل دیکھنا ہو تو وہ بھی نمونہ کامل سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، اور کسی نے علم اور معرفت اور تعلیم، علم اور معرفت کا اور شعور کامل کا ماڈل دیکھنا ہو تو وہ بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو کسی کو جواب نہیں آیا، ہر ایک نے جواب دیا مگر آقا علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ تب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو بھی جواب نہیں آیا، تب وہ چپکے سے گھر گئے، ان سے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، اور پھر دوبارہ شام کو آئے، شام کو پھر مجلس ہوئی آقا کی بارگاہ کی، پلٹ کر آئے، اس وقت جواب دیا آقا دن کو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا، فرمایا پوچھا تھا تو اجازت ہو تو جواب عرض کروں؟ فرمایا بتاؤ۔ یہ جواب دیا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، یعنی یہ تو ہے کہ عورت غیر محرم کو نہ دیکھے، اور دیکھنے کا ایک معنی ہے، دیکھنے کا ایک معنی ہے، وہ دیکھنا جو برائی پیدا کرتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ بینائی ختم ہو گئی عورتوں کی،
مرد، اور یہ مرد کے لیے بھی وہ فضیلت ہے کہ مرد بھی نہ دیکھے۔ غض بصر کا حکم علماء اور مرد لوگ عورتوں کو دیتے ہیں کہ نگاہ نیچی کرو، اور بھولتے ہیں کہ نگاہ نیچی کرنے کا حکم ان سے پہلے مردوں کے لیے بھی ہے۔ نگاہ کی پاکیزگی مرد کی بھی ہے، عورت کی بھی ہے، تب سوسائٹی پاک ہوتی ہے۔ خیر، تو عرض کیا یا رسول اللہ جواب یہ ہے کہ یہ تو ہے کہ عورت نہ دیکھے، لیکن فرمایا کہ بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایسی ہو کہ مرد بھی نہ دیکھ سکے، کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو۔ اب حدیث کا جو اگلا جملہ وہ ذہن سے اتر گیا، ان کے نہیں بیان کر سکے، وہ یہ تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی بتاؤ جواب کس سے پوچھ کر آئے ہو؟ یہ کس سے پوچھ کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے پوچھ کے آیا۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے۔ یہ مقام تھا جب یہ حدیث وارد ہوئی، جب عرض کیا حضور میں فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہوں، حضور نے فرمایا ان فاطمہ تا بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب میں حدیث کی شرح کرنا چاہتا تھا، اس کا ارادہ میں نے ترک کر دیا وقت کی وجہ سے، چونکہ اگر میں اس کی شرح کروں تو وہ بالکل ایک نئی شرح ہے جو آج تک ائمہ حدیث اور شارحین حدیث میں سے کسی محدث نے نہیں لکھی، اور میری زندگی میں کسی محدث کے قلم سے وہ شرح نہیں گزری آج تک۔ تو جب ایک ایسی شرح نئی انسان کرتا ہے تو اس کے لیے دلائل ہوتے ہیں، قرآن کے، حدیث کے، لغت کے، تو وقت لیتا ہے، وہ پھر وہ کام وقت لیتا ہے۔ تو میں نے چونکہ پہلی گفتگو اور قیمتی گفتگو تھی اور اس میں ہم نے جو پانا تھا پا لیا، تو میں اس کی وجہ سے اس کی شرح میں نہیں جانا چاہتا، صرف معنی دو معنی بتا دیتا ہوں اور شرح کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب سنا کہ فاطمہ سے جواب لے کے آیا ہوں، فرمایا فاطمہ یہ جواب کیوں نہ دیتی؟ بدعۃ منی، وہ میرا ٹکڑا ہے، اور یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی۔ یہ علم اور معرفت اور شعور کامل کی مثال تھی۔ اب میں نے عرض کیا کہ شرح چھوڑوں گا، ریفرنسز چھوڑ دوں گا، دلائل چھوڑ دوں گا، صرف معنی سمجھا دیتا ہوں۔ بدعۃ منی پر علماء نے، محدثین نے، شارعین نے، محققین نے سرے سے گفتگو ہی نہیں کی۔ جتنی کتابیں عرب و عجم کی تباہ شدہ 1000 سال کے عرصے میں لکھی گئی، تمام مستند معتبر مآخذ اور مصادر میں نے پڑھے، ایک ایک اٹھا کے دیکھا، وہ صرف اتنا ہی لکھ دیتے ہیں، باقی بحث کرتے ہیں بدعۃ منی کا مطلب ہے جسم کا ٹکڑا ہے، بس اتنا لکھ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بدعۃ پر گفتگو نہیں کی کسی نے آج تک۔ کوئی اور موقع ہوگا تو میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا، ایک شرح ہے، لیکن آج صرف آپ کو توفتاً اس کا معنی بتانا چاہتا ہوں۔ بدعۃ منی اگر اس کا معنی کریں کہ میرا ٹکڑا ہے، میرے دل جسم کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ کون سی خصوصیت ارشاد فرمائی؟ ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اس میں خصوصیت کیا ہوئی؟ ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ تو پھر اگر آقا علیہ السلام نے اس جواب کے اوپر رسپانس دیتے ہوئے، اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ کمنٹ کیا کہ ہاں یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی، کیوں؟ بدعۃ منی، وہ میرا حصہ ہے۔ تو بدع کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ لفظ عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، عدد نمبرز، اور ایک یہ لفظ ٹکڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عدد کے لیے عربی لغت میں متفق علیہ قاعدہ ہے، اس بات پر ائمہ لغت میں سے کسی لغت کی کتاب کا اختلاف نہیں ہے، نہ تفاسیر میں اختلاف ہے، نہ کسی صاحب علم نے اختلاف کیا ہے۔ یہ لفظ بدعتن، بدعتن، بدعن، بدعن اور بدعن، یہ جو لفظ ہے عدد میں استعمال ہوتا ہے 3 سے اوپر اور 9 سے نیچے۔ اگر 10 کی بات ہو رہی ہو نا، 10، تو اس میں 3 سے اوپر 9 سے نیچے کوئی بھی عدد حصہ ہو تو اس کو بدعتن اور بدعن کہتے ہیں۔ اور کثرت کے ساتھ ائمہ نے بدعن
اور بدعن اور بدع یہ یوز کیا ہے 7 کے لیے. قرآن مجید میں یہ لفظ بدعن کے طور پر صرف 2 مقامات پہ آیا ہے، سورہ یوسف میں اور سورہ روم میں. سورہ یوسف کے بارے میں فلابسا فی السجن بضع سنین، یوسف جیل میں کچھ سال رہے، یوسف جیل میں کچھ سال رہے، بضع سنین. تو اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، سب نے لکھا ہے کہ بدعہ سے مراد 7 سال ہے. آپ 7 سال رہے تھے، تو لفظ بدعہ 7 کے لیے استعمال ہوا، آؤٹ آف 10، 7 آؤٹ آف 10، اینڈ اٹ کین بی 9 آؤٹ آف 10، not 10. 10 نہیں ہو سکتا، 10 سے 9، 8، 7، مگر عموماً 7 پر استعمال ہوتا ہے. اور 7 کا عدد، اور سورہ روم میں بھی یہ لفظ آیا ہے، وہاں بھی 7 سال کے لیے آیا ہے. 7 کا عدد 10 میں آپ غور کریں، یہ 2/3 بنتا ہے. آپ ذرا کریں، 10 کو 3 حصے کریں، 3.5، 3.5 اور پھر آگے وہ 3.5 تو نہیں بچتا، 3 کریں تو یہ 2/3 بنتا ہے. 7 2/3 سے تھوڑا اوپر، باقی 1/3 بچتا ہے. اور بدعہ کا معنی شک نہیں ہے کہ ٹکڑا ہے جگر کا، جان کا. حضور نے فرمایا بدعہ اور بدعتن کا لفظ یوز کر کہ فاطمہ وہ ٹکڑا نہیں ہے جو ہر بیٹی باپ کا ہوتی ہے، 2/3 جان میری فاطمہ میں ہے، 2/3 جان. مدغہ، مدغہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں دل کو کہتے ہیں. مدغہ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے دل، تو دل کو مدغہ کہتے ہیں، اور حدیث میں بھی حضور نے دل کو مدغہ کہا. تو مدغتم منی اور بدعتم منی کا مطلب آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا دل ہے، اور دل زندگی اور روح کا مرکز ہوتا ہے. دل مرکز روح ہے، گویا فاطمہ کا وہ تعلق ہے میری جان کے ساتھ کہ فاطمہ میری مرکز روح ہے، میری روح فاطمہ میں ہے، میری روح فاطمہ میں ہے. اس لیے جب وہ بولتی ہے تو وہ میرا کلام اور میری معرفت بولتی ہے. اور مدغہ کا دوسرا معنی ہے جب ماں کے رحم میں جب ہو جاتا ہے کنسیپشن تو سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفہ میاں بیوی کے ملاپ سے نطفہ. نطفہ ایک عرصہ رہتا ہے، کچھ ویکس کے بعد نطفہ کنورٹ ہو جاتا ہے علاقہ، ایک ہینگنگ میس ہوتا ہے، ہینگنگ میس. وہ اینڈومیٹریم یوٹرس کے اندر ہینگ کرتا ہے جالے کی طرح، اس کو کہتے ہیں علاقہ. پھر علاقہ کی کنڈیشن کئی ہفتے رہتی ہے. علاقہ جب اپنا پیریڈ مکمل کرتا ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے مدغہ میں. یہ تیسری سٹیج ہے نطفہ علاقہ. قرآن نے کہا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا. جب مدغہ بنتا ہے تو اس پر ہڈیوں کا ڈھانچہ اور گوشت پوست چڑھا کے شخصیت مکمل ہو جاتی. تو جب مدغہ تیار ہوتا ہے تو حدیث میں حضور نے فرمایا اس مدغہ میں روح ڈالی جاتی. روح نہ نطفہ کے سٹیج پہ آتی ہے نہ علاقہ کے سٹیج پہ آتی ہے. جب مدغہ بنتا ہے تو روح مدغہ میں آتی ہے. تو گویا جس میں روح آئے اس کو مدغہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعتم منی و فاطمہ تو مدغتم منی، کہ فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جس میں میری روح ہے. چونکہ میری روح فاطمہ میں ہے اس لیے وہ چلتی ہے تو اس کا چلنا میری طرح کا ہے، وہ بولتی ہے تو اس کا بولنا میری طرح کا ہے، وہ جب کلام کرتی ہے تو اس کا شعور اور معرفت میری طرح کی ہے، وہ جب سیرت و کردار اور تقوی کا اظہار کرتی ہے اور شجاعت اور مردانگی کا اظہار کرتی ہے اور جرأت اور استغنا کا اظہار کرتی ہے تو وہ دیکھنے میں نام میں فاطمہ ہے مگر اپنے باطن میں وہ محمد مصطفیٰ کی روح ہے. اللہ تعالی ہمیں اس شمع کو جلانے اور خود بھی نور لینے اور سوسائٹی میں بھی نور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یک نسبت عیسیٰ